اب سوال یہ ہے کہ کیا وزیراعظم اب اپنے نظریے کے مطابق دوہری شہریت والے جو ان کے معاونین ہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے؟ میں بات کروں گی، مجھے جوائن کیا ہے وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی زلفی بخاری صاحب نے۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ زلفی صاحب آپ کا۔ زلفی صاحب، آپ سمیت جتنے بھی مشیر معاونین خصوصی ہیں، ظاہر ان پر کوئی آئینی قانونی پابندی تو ہے نہیں دوہری شہریت کے حوالے سے اور اپنے ایسٹس کو ڈکلیئر کرنے کے حوالے سے، لیکن ایسٹ کو ڈکلیئر کر کے جو آپ لوگوں نے ایک اچھی اگزامپل سیٹ کی ہے، اس کی تعریف بھی ہو رہی ہے، ظاہر ماضی میں کبھی ایسا ہوا نہیں ہے، لیکن اب جو ایک معاملہ ہے جو بڑا ڈسکس بھی ہو رہا ہے، جس پر آپ لوگوں کو کرٹیسائز بھی کیا جا رہا ہے، وہ ہے دوہری شہریت کا، ڈول نیشنلٹی کا۔ کیا آپ لوگ کیبنٹ میٹنگ میں بیٹھتے ہیں جہاں ہم ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے، ہم فیصلہ سازی ہوتی ہے، تو مورلی جو ایس اے پی ایمز ہیں جن کی دوہری شہریت ہے، انہیں پھر مورلی خود ہی اپنی جو دوسرے ممالک کی جو شہریت ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے؟ لیکن ایک اہم بات کہ کسی کو شک نہیں ہے آپ لوگوں کی حب الوطنی پر، نہ ہی کسی کو ہونا چاہیے، نہ اس کو کوئی کوسچن کر رہا ہے، بلکہ بات ہے عمران خان صاحب کے ان اصولوں کی، اس نظریے کی، اس بیانیے کی جو وہ ماضی میں کہا کرتے تھے دوہری شہریت کے حوالے سے۔ کیا کہیں گے اس پہ؟ اگر آپ شازیہ شک نہیں کر رہی تو پھر سوال کیسا؟ سوال میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ ہمیں بھی چھوڑ دیں، میڈیا کو بھی چھوڑ دیں، آپ کے اپنے کیبنٹ میں بیٹھے لوگوں کو اس پر اعتراض ہے۔ دیکھیں، جہاں تک سپریم کورٹ کی ون بائی ون چلتے ہیں، جہاں تک سپریم کورٹ کی بات ہے، یہ رہا سپریم کورٹ کا ڈیسیجن۔ یہ میرے کیس میں ایز اے ایس اے پی ایم ڈیول نیشنل کا ہائیسٹ کورٹ پاکستان کے اندر چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کا، اور اس میں واضح طور پہ بولا ہوا ہے کہ آپ سپریم کورٹ آپ ایس اے پی ایم بن سکتے ہیں اور ڈیول نیشنلٹی بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہوگی پہلی بات رد کہ کوئی اس میں قانون کے خلاف کوئی چیز ہوئی ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز آگے ڈیسیجن میکنگ کیبنٹ میں، ایس اے پی ایم کبھی بھی ڈیسیجن میکر ہو نہیں سکتا، کیونکہ اس کی ہر ایک چیز جاتی ہے پرائم منسٹر ہاؤس، اور پرائم منسٹر اگر آپ منسٹری میں جیسے کہ میں ہوں تو منسٹر انچارج پرائم منسٹر ہے، اور فائل سائن ان نے کرنی ہوتی ہے، پی ایم آفس نے کرنی ہوتی ہے، ہم صرف ایک اسسٹنٹ ہیں جو ہر چیز کام یہاں کر کے رپورٹ پی ایم آفس میں کرتے ہیں۔ تو ڈیسیجن میکر ایک ایس اے پی ایم نہیں ہوتا، یہ دوسری قانونی بات۔ تیسری چیز یہ کہ ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ نہیں ہے شازیہ، تو اگر یہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ نہیں ہے تو اس پہ وہ رولز اپلائی نہیں کرتے، اس لیے میں کیس جیتا۔ چوتھی بات آپ کی کہ جی مورلی آپ کو کرنا چاہیے، دیکھیں اگر مورلی آپ لوگ ہماری لوئلٹی پہ شک نہیں کرتے تو پھر سوال ہی نہیں اٹھتا۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ مورلی سمجھتے ہیں کہ ہم ملک کے وفادار ہیں تو پھر اتنی کیا بے چینی لوگوں کو کہ ڈیول نیشنل ہے نہیں ہے؟ بات صرف ہمارے اعتراض اٹھانے کی نہیں ہے، سوالات تو آپ لوگوں کی اپنی پارٹی کے اندر سے اٹھ رہے ہیں، کیبنٹ کے لوگوں کے جو ہے نا، آپ کی کیبنٹ کے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ، اور بات وزیراعظم صاحب کے اصولوں کی ہے، بیانے کی جو ماضی میں کیا کرتے تھے، پھر وزیراعظم صاحب کس کانٹیکسٹ میں وہ ساری باتیں کیا کرتے تھے دوہری شہریت کے حوالے سے کہ دوہری شہریت والوں کو حکومت سازی کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، ان کو کیبنٹ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، اہم فیصلہ سازی کرنی ہوتی ہے، تو یہ تضادات آ جاتے ہیں اس میں، تو پھر وہ کس کانٹیکسٹ میں بات کیا کرتے تھے ماضی میں؟ آئی تھنک جو آپ لفظ استعمال کر رہی ہیں کانٹیکسٹ، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ ان کی کوئی بھی اسپیچ اٹھا کے دیکھیں، آپ دیکھیں کہ جب وہ بات کرتے ہیں ان کا کانٹیکسٹ کیا ہے۔ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ لوگ یہاں 50-70 سال کی عمر کے بعد اقامہ یا ڈیول نیشنلٹی کسی ملک کی لے کے، جو یہاں انہیں پیسے پاکستان سے کمائے ہوئے ہوں، کرپشن کے پیسے، وہ اس کو اس کے ذریعے باہر لے جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو جب بھی آپ ان کی کوئی بھی ایسی اسٹیٹمنٹ دیکھیں، وہ دیکھیں گے کہ آپ کہیں گے کہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کرپشن کر رہے ہیں اور وہی پیسے باہر لے کے جا رہے ہیں اپنی اقامہ پہ یا ڈیول نیشنلٹی کے اوپر۔ تو جو کانٹیکسٹ ہے ان کا سارا کہنے کا، کانٹیکسٹ یہ کہ جو ان کو سامنے نظر آ رہا تھا، وہ پارلیمنٹ میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے جو یہ کر رہے تھے، ان کا کانٹیکسٹ ہرگز یہ نہیں تھا کہ جو باہر پیدا ہوئے ہیں پاکستانی، جو واپس اپنے ملک کو دینا چاہتے ہیں، یہاں کے کام کرنا چاہتے ہیں، یہاں کے محنت کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کا دفاع ہر ملک دنیا میں دوسرے ملکوں میں کرتے ہیں۔ تو کانٹیکسٹ کی بات ہے، اور کانٹیکسٹ یہ تھا کہ یہ احسن اقبال اور خواجہ آصف جیسے اچھا، کیبنٹ میٹنگ ہر ہفتے جو ہوتی ہے،
بہت سے ایسے پی ایمز ہیں جو ہر ہفتے ہونے والی میٹنگز میں جو ہے نا وہ شریک ہوتے ہیں. کیا آپ بھی ہر ہفتے کی جو کیبنٹ اجلاس ہوتا ہے, میٹنگ ہوتی ہے, اس میں ہوتے ہیں, یا بائی انویٹیشن آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ کس میٹنگ میں کس ایس اے پی ایم نے شامل ہونا ہے, کس نے شامل نہیں ہونا ہے؟ ہر ایس اے پی ایم, ہر بیوروکریٹ, کوئی بھی گیسٹ کیبنٹ کے اندر وہ بائی انویٹیشن آتا ہے. جو ہم ایس اے پی ایمز, چاہے میں ہوں چاہے کوئی اور ہو, ہم کیبنٹ کے ممبر نہیں ہیں, ہمیں بلایا جاتا ہے, تو ہم پرماننٹ ممبر ہیں ہی نہیں. پی ایم صاحب کسی کو بھی بلا سکتے ہیں کیبنٹ میں, وہ ان کا حق ہے, وہ پرائم منسٹر ہیں. اب کیا اپوزیشن کیا پی ایم کے حق ان سے لینا چاہتے ہیں کہ آپ کیبنٹ میں کسی کو بھی نہیں بلا سکتے جب تک کیا اپوزیشن اپروو کرے, جب تک نون لیگ اپروو کرے ہم اپنے کیبنٹ تب بلائیں. تو ان کو پورا حق ہے بائی انویٹیشن. میں پرماننٹ ممبر نہیں ہوں, کوئی اور ایسے پی ایم پرماننٹ ممبر نہیں ہے. لیکن یہ بھی تو اعتراض ہے نا کہ آپ لوگوں کی طرف سے تجاویز جاتی ہیں, آپ لوگ سجیشن دیتے ہیں اہم معاملات پر جن پر قانون سازی فیصلہ سازی ہونی ہوتی ہے, اس پر آپ لوگوں کی تجاویز تو جاتی ہے نا, آپ لوگ تجاویز تو دیتے ہیں اپنی وزارت سے متعلق معاملات کو, ظاہر آپ لوگ ڈیل کرتے ہیں. شازیہ, اگر پی ایم چاہیں تو وہ آپ کو کیبنٹ میں بھی بلا سکتے ہیں اور آپ بھی اپنا اپینین دے سکتی ہیں. اب اپینین کتنے دور جاتا ہے, کتنا سنا جاتا ہے, کتنا, اس میں تو میں پرسنٹیج دے نہیں سکتا, لیکن یہ ہے کہ جو بھی کیبنٹ میں بلایا جائے اس کو کسی وجہ سے بلاتے ہیں کہ وہ اس سے کچھ چیز پوچھنی ہو, کوئی انفارمیشن لینی ہو, اور وہ ان کا کام ہے انفارمیشن دینا. اگر ہم اسپیشل اسسٹنٹ بیٹھے ہوئے ہیں پرائم منسٹر کے, تو ہمارا کام ہے کہ وہ پوچھیں کہ اچھا جی اسسٹنٹ صاحب بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے ادھر, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, اور آپ کو بتانا ہوتا ہے. اب یہ کہنا کہ ہمیں بلا کے, تو اس کا یہ وجہ ہے کہ جی ایسے پی ایم فیصلے کر رہے ہیں. جیسے کہ میں بولوں کہ میں ایک پینسل بھی نہیں خرید سکتا اپنی منسٹری میں سائن کے ساتھ, میں خرید ہی نہیں سکتا. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ سارے معاملے پر قانون سازی ہونی چاہیے. ظاہر ہے قانون سازی ہو جائے تو ساری بحث, سارے اعتراضات, سارا کرٹیسزم ہی ختم ہو جائے گا. تو آپ لوگ اس پر غور کریں, حکومت کی پلان میں ہے کہ دوبارہ اس پر یہ اعتراضات نہ اٹھیں, قانون سازی ہونی چاہیے اس پہ. شازی, ایس اے پی ایمز پہ تو قانون بنا ہوا ہے, ایڈوائزرز پہ بھی قانون بنا ہوا ہے, تو کیا قانون سازی ہونی چاہیے؟ قانون میں واضح ہونا چاہیے نا, لکھا ہونا چاہیے. ایڈوائزر نہیں بن سکتا, ڈیول نیشنل ایم این اے نہیں بن سکتا, ڈیول نیشنل سینیٹر نہیں بن سکتا, ڈیول نیشنل ایم پی اے نہیں بن سکتا. تو اس میں اور کیا قانون سازی آپ چاہتے ہیں؟ واضح نہیں ہے قانون میں, کہیں لکھا ہوا ہے, قانون میں واضح ہونا چاہیے کہ دوہری شہریت رکھنے والے جو ایسے پی ایمز ہیں ان کو اجازت ہے, کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے, ان کو بالکل اجازت دیتا ہے قانون, یہ واضح ہونا چاہیے قانون کے اندر. نہیں, لیکن نہیں, اس پہ قانون ہے, ختم ہو گیا, ڈیسیژن ہو گیا اس میں. یہ تو آپ اپنے فیصلے کی بات کر رہے ہیں جو آپ کے حق میں آیا تھا. یہ تو ایسے ہی بحث چڑی ہوئی ہے کہ شاید اور کچھ کرنے کے لیے ہے نہیں. ایف ڈی آئیز انکریز ہو گئی ہیں پاکستان میں, ریمیٹنسز اس مہینے زیادہ ہو گئی ہیں, اوورسیز پاکستان کے اندر آ کے حصے میں سوسائٹی میں شرکت کر رہے ہیں, فیکٹریز لگا رہے ہیں, ہاسپٹلز بنا رہے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں یہ ساری چیز اس لیے کی جا رہی ہے کیونکہ ایف ڈی آئیز, ریمیٹنسز اور اوورسیز کیونکہ واپس آ رہے ہیں, تو پاکستان ترقی کر جائے. میں تو سمجھتا ہوں اس لیے اپوزیشن نہیں اٹھایا ہوا ہے, اور تو کوئی بات مجھے نظر نہیں آ رہی. نہ کوئی قانون سازی کی ضرورت ہے, نہ کوئی کسی اور چیز کی ضرورت ہے, کہ ہر لا واضح ہے. تو یہ تو اس لیے کیے جا رہے کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے ترقی نہ کرنے دیں بس. اچھا زلفی بخاری صاحب, کیا یہ بات درست ہے کہ آپ لوگوں کی کیبنٹ کے اندر بھی تنقید ہوتی ہے؟ بلکہ یہ تو میڈیا پر آ کر جو ہے نا وہ فواد چودھری صاحب یہ بات کر چکے ہیں, غلام سرور صاحب نے بات کی کہ میں جب کیبنٹ میٹنگ میں جاتا ہوں تو پتہ ہی نہیں چلتا بھائی کون کون بیٹھا ہوا ہے, ہم تو کسی کو جانتے نہیں, ہم نہیں جانتے. ایک عام عوام کیا جانتی ہوگی کہ کیبنٹ میں جہاں اتنا اہم معاملات کو ڈیل کیا جاتا ہے اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے جنہیں ہم پہچانتے نہیں ہیں. اور پھر کہا جاتا ہے کہ پارٹی کے اندر جو ہے وہ نان الیکٹڈ لوگوں کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے بجائے اس کے کہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں, الیکٹڈ لوگوں کی اتنی نہیں سنی جاتی جتنی نان الیکٹڈ لوگوں کی سنی جاتی ہے. تو کیا یہ بات, یہ تاثر درست ہے جو باہر آ کے لوگ میڈیا پر اس طرح کے شکایتیں بھی لگاتے ہیں آپ کی پارٹی کے اپنے لوگ؟ دیکھیں, جیسے کہ میں نے آپ کو بولا ہے کہ 2020 میں ڈیول نیشنلٹی کا ایک انٹلیکچوئل ایکیڈیمک ڈبیٹ ہے. اس میں کوئی صحیح نہیں ہے, کوئی غلط نہیں ہے. اگر میں بولوں کہ ڈیول نیشنلز کو نہیں اجازت ہونی الیکشن لڑنے کی, آپ بولیں کہ ہونی چاہیے, اس میں آپ غلط نہیں ہیں اور میں صحیح نہیں ہوں, کیونکہ دنیا میں ہر قسم کے مسائل ہیں.
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انگلینڈ میں آپ کو اجازت ہے, کسی اور ملک میں آپ کو اجازت نہیں ہے. تو اس میں ڈبیٹ کی جائے, لیکن کوئی انٹلیکچوئل لیول پہ ڈبیٹ کی جائے کہ کیا وجوہات ہیں, کیوں یس پاکستان کو 10 سال بعد کدھر ہونا ہے, کیا ہم اپنے ڈائسپورا کو ہمیں 10 سال بعد ان کی ضرورت ہے, ان کو واپس لے کے آنا ہے نہیں لے کے آنا, پاکستان سے ایکسکلوڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو زلفی صاحب, اوورسیز پاکستانی کو الیکشن لڑنے کا حق دینا, یہ معاملہ زیر غور ہے آپ لوگوں کی حکومت میں اس وقت؟ جی بالکل بالکل. میں نے پریزیڈنٹ صاحب کو ایک پیپر بھی دیا تھا اس پہ, وہ بھی اس پہ غور کر رہے ہیں. ووٹنگ رائٹس ان کے ٹھیک کر رہے ہیں. ہمارا لا جو تھا کہ ہم لا ووٹنگ کے لیے آپ کے پاس پاسپورٹ اور نائکپ ہونا چاہیے.